बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली, फ्रेंड्स, ब्रदर, सिस्टर, व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पे ये पोलिश की दुकान है। यहाँ पे बहुत अच्छा फ्रूट और सब्ज़ी, बाकी बेकरी की चीज़ें, ब्रेड्स वगैरह सारा कुछ यहाँ पे रखा होता है। बाहर की तस्वीरें तो मैं आपको दिखाती रहती हूँ कि किस तरह का है, और अंदर का भी मैं आपको फ्रूट का डिस्प्ले जो डोर के बिल्कुल सामने ही है वो मैं दिखा रही हूँ कि वाकई ही फ्रूट भी आला क्वालिटी का है, ऑर्गेनिक है, एक्सपेंसिव है और बहुत ही तरीके से सिलेक्ट किया हुआ है। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने रखा हुआ है, ग्रीन के साथ वाइट, वाइट के साथ पर्पल, इस तरह देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और बास्केट्स भी स्पेशल उन्होंने फ्रूट के लिए रखी हुई हैं। वैसे तो दुकानों पे वो कार्डबोर्ड से ही होते हैं और जिसमें वो फ्रूट सब्ज़ी आता है, लेकिन इन्होंने स्पेशल अपना थोड़ा रखा है, लेकिन बहुत अच्छे सलीके से हर चीज़ जो है रखी हुई है, डिज़ाइन की हुई है, और लोग बहुत ख़रीदारी करते हैं। इसमें आपको मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि अगर आपके माइंड में बिज़नेस करने का दिमाग है तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इंसान का अखलाक होता है, इंसान की ईमानदारी होती है और जो सलीका शौरी होती है। यहाँ पर देखें कि ये जी ग्रीन हाउस स्टोर टाइप का है। ये सारे जो प्लांट्स हैं इंडोर प्लांट्स हैं जो एवरग्रीन हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं देखने में। बंदे का दिल करता है बंदा देखता ही रह जाए। एंड नाम है इसका नॉट एन अदर जंगल, इस दुकान का नाम है। दो यंग लड़के हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, बड़े बड़े हैंडसम हैं, पढ़े लिखे हैं। उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि हम ऐसे ग्रीन शॉप बनाते हैं जो हमारे सिटी में नहीं है, तो चलो ये बिज़नेस करते हैं। ये प्लांट्स भी बड़े एक्सपेंसिव होते हैं और एक एक प्लांट 70-80 पाउंड का भी हो सकता है। तो उसके साथ साथ उन्होंने अब यहाँ पे केक बनाने हैं शुरू किए हैं और कॉफ़ी वगैरह बनानी शुरू की है। लोग अंदर आते हैं और चाय कॉफ़ी वगैरह जो प्लांट के सामने उन्होंने जगह कुर्सियाँ वगैरह रखी होती हैं वहाँ पे बैठ के पीते हैं। लोगों को भी आते जाते देखते हैं। ऊपर शेड नुमा वो बरांडा टाइप भी बनाया हुआ है, और अगर बारिश हो तो वो चाय जो है चाय अंदर बनाते हैं, चाय या कॉफ़ी वगैरह। साथ में केक वगैरह भी रखते हैं जो स्पेशली तौर पे बनाए गए हैं और ब्यूटीफुल जो है वो इस एटमॉस्फेयर को करते हैं। मैं क्यों इसको पसंद करती हूँ और मैं क्यों आपको ये दिखा रही हूँ, मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि जब तक आप इस ग्रीन हाउस में रहेंगे आप फ्रेश हवा लेते रहेंगे, ऑक्सीजन लेंगे। जैसे ही इंसान की ऑक्सीजन बंद होती है ना, सांस बंद होती है, इंसान की हवा बंद होती है, तो 1-2 मिनट के बाद बंदा तड़पना शुरू कर देता है, मरना शुरू कर देता है। लेकिन इस जगह में जब तक आप ठहरे रहेंगे आप बड़े खुश और बड़े स्ट्रॉन्ग, बड़े रिलैक्स्ड, बड़े आराम और सुकून में रहेंगे, क्योंकि ये सारे जो प्लांट्स हैं ये ऑक्सीजनेटर हैं। ये 24/7 डेज़ इन अ वीक और 24 घंटे दिन और रात ये ऑक्सीजन फ्रेश फ्राहम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंडरटेक करते हैं। इसीलिए ये प्लांट्स इतने ही स्पेशल हैं। तो मैं हैरान रह गई। क्वेश्चन मैंने बहुत पूछे ओनर से कि आप इन प्लांट्स के लीव्स को इतने खूबसूरती से कैसे साफ़ करते हैं, तो वो कहते हैं पानी से ही करते हैं। फिर मैं उनसे ये पूछती थी कि ये जो प्लांट्स हैं कितने महंगे हैं, कैसे मेंटेन कर सकते हैं। वो कहते हैं बस एक बंदे की हॉबी होनी चाहिए, शौक़ होना चाहिए, आप सारा कुछ कर सकते हैं। और कैसी एटमॉस्फेयर हो, बेशक कितना अंधेरा हो, तो वो ये प्लांट जो हैं ये फ्रेश ही आपको नज़र आएंगे और बहुत खूबसूरत आपको नेचुरल ब्यूटी देंगे, आर्टिफिशियल नहीं है। कई देखने में बहुत प्लास्टिक के और आर्टिफिशियल से लग रहे थे, लेकिन यकीन करें कोई आर्टिफिशियल फ्लावर नहीं थे। खूबसूरत ये प्लांट है। देखें बड़ी बड़ी ट्रीज़ हैं, ये तो 400-400 500 की एक आती है कि जितना गुड़ डाले उतना मीठा होता है। इनको यहाँ तक कई तो 15-15 20-20 साल जो है
یہ بلند ہیں، انہوں نے اپنے گھر میں کہیں رکھا ہوگا، گرین ہاؤس میں رکھا ہوگا، ان کی خاص خاطر تواضع کی ہوگی۔ جب یہ اتنی عمر کے ہو گئے جتنی عمر کے یہ خود ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ اسی کا ہی کاروبار کر لیتے ہیں، کیونکہ اپنا بزنس ہوتا ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ تو انہوں نے گرین ہاؤس بنایا ہے۔ جیسا کہ اکثر جو ان لوگوں کو جن کے گرین فنگرز ہوتی ہیں، جن کو گارڈننگ کا شوق ہوتا ہے، سبزی سے پیڑ پودوں سے پیار ہوتا ہے، تو وہ ایسے ہی کام کرتے ہیں۔ میں ایک بہن کے گھر گئی تو اگر ان کے فرنٹ میں روم میں گئے تو وہاں پر ہر جگہ جہاں پہ روشنی آ رہی تھی اس نے پلانٹ رکھے ہوئے تھے ونڈو سیل پہ، یا اگر کونے میں دیکھوں تو 4-5 بڑے بڑے جو ہے وہ کونوں میں رکھے ہوئے تھے، جس طرح لوگ لیمپ وغیرہ رکھتے ہیں۔ ایک کمرے میں 15 پودے اس نے رکھے ہوئے تھے، اور کچن میں تو بے شمار 50 کے برابر وہاں پہ پلانٹ رکھے ہوئے تھے۔ اس کا گھر کم اور گرین ہاؤس زیادہ لگ رہا تھا، لیکن خوبصورت لگ رہا تھا، نیچرل بیوٹی۔ لوگ آرٹیفیشل قسم کی چیزیں لیتے ہیں، آرٹیفیشل کلر لاتے ہیں، آرٹیفیشل سارا کچھ کرتے ہیں۔ آرٹیفیشل ہوتا ہے، اوریجنل ہی ہوتا ہے، اصل ہی ہوتا ہے، سچ ہی ہوتا ہے، اور جھوٹ ہی ہوتا ہے، دھوکا ہی ہوتا ہے، اور سچائی ہی ہوتی ہے۔ تو دوسرا، جیسے ہی اس کا میں آپ داخل ہو نا، آپ کو بہت ہی اچھی سی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ پہلے انہوں نے یہ پلانٹ سے شروع کیا، اب یہ گارڈننگ کی بکس اور ٹپس بھی رکھ لی، ساتھ میں پاٹ بھی رکھ لیا، چھوٹے بھی اور بڑے بھی، اور ساتھ میں انہوں نے کیا کیا کہ چائے اور کافی بنانی بھی شروع کر دی، کیک بھی بنانا شروع کر دیا، اور اس کے علاوہ یہاں پہ کینڈل کی خوشبو بھی ہے، اور وہ خوشبو ساری ایٹماسفیئر کو چینج کر رہی ہے، ہلکی بینی خوشبو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہے جو انہوں نے لگائی ہے۔ نہ صرف انہوں نے وہ کینڈل لگائی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے وہ لیونڈر کی ہو یا لیمن گراس کی ہو، تو بہت پیاری خوشبو تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ سوپ بھی بنایا ہوا ہے، اور سوپ ویسے بھی آپ کھلا چھوڑ دینا تو وہ ہوا میں فریشنس سی وہ کرتا ہے، اور یہ چیزیں بھی انہوں نے ڈسپلے کی ہوئی ہیں کہ جو چیز آپ کو چاہیے یہاں سے آپ خرید سکتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں بہت کہتے ہیں تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اور ان کو اپنا بزنس کرنا آتا ہے، ڈسپلے کرنا آتا ہے، اخلاق اچھا ہوتا ہے۔ ہم تقریباً 4-5 عورتیں اور مرد، تقریباً 8-10 لوگ اس میں تھے، اور سوال پوچھ رہے تھے ان پلانٹس کے بارے میں، ان کے لک آفٹر کے بارے میں۔ تو یقین کریں بڑے اخلاق کے ساتھ وہ ہمیں ہر سوال کا جواب دے رہے تھے، اور بالکل گھبرا نہیں رہے تھے کہ آپ اتنے سوال پوچھ رہے ہو، خرید تو کچھ رہے نہیں ہو، ٹائم کیوں ویسٹ کرتے ہو۔ کوئی گھبراہٹ والی نہیں، ہمیشہ اسمائل کے ساتھ۔ یہ کسٹمر سروس کی سب سے پہلا اصول ہوتا ہے، جو مرضی جو ہے کسٹمر کرے، لیکن جو مالک ہوتا ہے، جو شاپ کیپر ہوتا ہے، وہ اپنا ٹیمپر جو ہے لوز نہیں کرتا۔ جیسے ہی اس نے ٹیمپر لوز کرنا شروع کیا، لوگوں پہ شاؤٹ کرنا شروع کیا، آواز ریز شروع کری، تو وہ اچھا سروس نہیں پرووائڈ کر رہا۔ تو اس طرح وہ لیڈیز تھیں، ایلڈری پیپل بھی تھے، کوئی ڈسیبل پیپل تھے جو ویل چیئر پہ یا ہیلپ نیڈ کے ساتھ تھے، وہ بھی یہاں پہ آئے، اور وہ کہہ رہے تھے آج تو ہم جلدی میں ہیں لیکن ہم دوبارہ ضرور آئیں گے، یہاں کی کافی بھی پئیں گے، پلانٹس بھی خریدیں گے، اور ہمارے پاس کوئی چیز ہوگی جس میں ہم یہ پلانٹ رکھ کے اپنے گھر لے کے جائیں گے۔ تو یہ سارا کچھ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ کم بیک ٹو بیسک، دکھاوے کو چھوڑ دیں، شو آفیوں کو چھوڑ دیں، آرٹیفیشل کو چھوڑ دیں، سٹاپ ویسٹنگ منی، اپنے پیسے کو برباد کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ پیسہ جو ہے نا، یہ بڑا محنت سے کمایا جاتا ہے، اور بڑا آسان ہے برباد کرنا۔ پھر بندہ ذلیل ہوتا ہے، خوار ہوتا ہے، بل پے نہیں ہوتے، کوئی ضروری چیزیں رہ جاتی ہیں، بس اپنے وش لسٹ پہ وہ انسان خرچ کر دیتا ہے، اور جب ضروریات ہوتی ہے تو پھر ایک دوسرے کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، باتیں سننی پڑتی ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ نے لگانے ہی ہیں تو یہ اوریجنل پودے اپنے گھر میں لگائیں، اپنے گھر کو خوشبوؤں سے سجائیں، اپنے گھر کو پیار محبت سے، سکون سے سجائیں، تحمل سے بات کریں،
اخلاق سے بات کریں، کیونکہ اخلاق ہی میں حسن ہے، اخلاق ہی بہترین ہے۔ تو اس لیے اگر ہم اخلاقیات سے کام نہیں لیتے تو ہم کوئی اچھے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے، جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے۔ کوئی بزنس کر لے اس میں اخلاقیات بہت ضروری ہیں، اچھے تحمل سے بات کرنا، سچ بولنا، ایمانداری سے کام کرنا، محنت سے کرنا، ہیلپ فل ہونا، اسمائل کرنا، یہ ساری کی ساری اخلاقیات ہیں۔ تو جو کسٹمر سروس کے لیے یہ جو شاپ کیپر ہیں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے روزی رزق میں بے شمار برکت عطا فرماتا ہے، اور دن دگنا اور رات چگنا اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اپنا کاروبار کریں، اللہ پہ توکل کریں، آہستہ آہستہ اس کو بڑھانا شروع کریں اور اللہ تعالیٰ اس میں ہی برکت دے گا انشاءاللہ۔ آپ کا ایک جو روپیہ ہے جب پیسہ ہے وہ 1000 پیسے جتنا فائدہ دے سکتا ہے، اور کبھی اللہ برکت نکال دے تو آپ کا 1000 پیسہ بھی ایک